الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، فیضان مدنی مذاکرہ مختلف سلسلوں کی کڑی ہے جس میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مختلف مدنی گلدستے کسی عنوان کے تحت آپ کو دکھاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی کا سلسلہ ہوگا. ہمارا آج کا سلسلہ وضو اور تیمم سیکھ لیجئے. اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے آپ کو بہت مختصر انداز میں وضو کے مدنی پھول بیان کریں گے، 11 سٹیپس بیان کریں گے، 11 مدنی گلدستے بیان کریں گے کہ آپ نے ان 11 حصوں میں اپنے وضو کو دیکھنا ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. سب سے پہلے آپ کو 11 مدنی پھول دکھاتے ہیں تحریری طور پر، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ الرحمن ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ 11 مدنی پھول ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. ان میں نیتیں اور دعائیں، مسواک کرنا، پانی چپڑنا، ہاتھ پونچوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، وضو کے بعد کے مدنی پھول. آئیے آپ کو نیت و دعاؤں کے تعلق سے کچھ مدنی پھول دکھاتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی زبانی انشاءاللہ الرحمن یہ آپ جان سکیں گے. آپ کو کچھ تحریر دکھائیے. آئیے اب آپ کو ہم مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. اس طرح کہہ لیجیے، میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. بسم اللہ کہہ لیجیے. بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سب سے پہلے نیت و دعاؤں کا سلسلہ وضو میں ہوگا. اس کے بعد وضو کی ایک سنت قبلیہ مسواک ہے. اس کے مدنی پھول دیکھ لیجئے. اور مسواک جو وضو کی سنت قبلیہ ہے یہ شروع میں کی جائے گی، اس کا انداز بھی ملاحظہ فرما لیجئے. مدنی گلدستہ دیکھ لیں. مسواک دھونی ہے. پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف. تو اس طرح مانجھ کر فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک
ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ دو بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے اس وقت دھوئی جا رہی ہے۔ تین بار میں مسواک کر چکا، اب اس کو دھو کر یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم بہت مختصر انداز سے کیا کیا کرنا ہے بغیر اس کی تفصیل کے آپ کو ہم 11 مدنی پھول دکھائیں گے۔ مسواک کر لی آپ نے، سنت قبلیہ ادا کر چکے ہیں، اب ہم وضو کی طرف جا رہے ہیں، مگر وضو کے اندر ہم وضو میں جانے سے پہلے پانی چپڑ کر جسم پہ ملیں گے تاکہ اس سے ہمیں وضو میں آسانی ہو، اور اس کے فوائد وغیرہ بھی آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ آج آپ بالکل مختصر چلیں گے، آئیے اس مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں۔ اعضاء وضو پر پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے۔ یہ پانی ملنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، حسب ضرورت لینا، ایک دم نل کھول دیں گے دڑ 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 بلا ضرورت پانی بہانا، اس طرح یہ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا، مزید ضرورتاً پانی لیا، یہ منہ دھو نہیں رہا، میں پانی مل رہا ہوں، اور وضو سے قبل پانی ملنا مستحب ہے۔ یہ ہاتھوں پر بھی الحمدللہ پانی مل لیا۔ سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت گرمی ہے تو پانی جلدی پھیل گیا اور وہ اعضاء میرے جو ہے اس پر پانی لیکن تر ہو گئے، لیکن دھلے نہیں، اس لیے کہ دھلنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔ یہ پاؤں کو میں تر کر رہا ہوں، مستحب ہے کہ پانی چپڑ رہا ہوں اس پر، اور پاؤں تو ٹخنوں تک دھونے ہوتے ہیں، لیکن آدھی پنڈلی تک میں تر کروں گا، اس لیے کہ آدھی پنڈلی تک دھونا مستحب ہے۔ تو اس طرح یہ اعضاء جلدی بھی دھل جاتے ہیں اور کم پانی خرچ ہوتا ہے، اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہوتا ہے کہ پانی بہہ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر آپ وضو میں کم پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اعضاء پر پانی چھپڑنے کی ترکیب بنائیے، اور ٹوٹی پر ہاتھ رکھنا مت بھولیے گا، اور اس کا جب آپ مکمل عملی طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ مدنی پھول زیادہ سمجھ میں آئیں گے۔ ہم مختصر طور پر آپ کو وضو کا پورا طریقہ لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن تفصیل کی طرف آئیں گے۔ ہاتھ پونچھوں تک دھونا ہمارا اگلا جو مدنی پھول ہے وہ یہ ہے۔ اب ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئے جائیں گے، آئیے طریقہ دیکھتے ہیں۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے، یہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کو شاید یوں لگا ہوگا 3 بار دھوئے تو نہیں، تو چونکہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے نا، تو جب کوئی پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ نل سے بہہ رہا ہو، تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ 3 بار دھونے جتنا اس میں پانی بہہ جائے، تو یہ تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے، 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی۔ یہ ہاتھ آپ کے دھل گئے اور انگلیوں کا خلال ہو چکا، اب ہم کلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت، اور روزہ ہو
تب بھی کلی اسی انداز سے آپ نے کرنی ہے، مگر حلق سے نیچے پانی نہیں اترنا چاہیے اور غرغرہ کرنا بھی سنت نہیں ہے۔ آئیے اس کا طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ 3 بار کلیاں کرنی ہے، اور کلیوں میں یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ جلدی میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پچ کر کے ڈال دیتے ہیں، یوں کلی نہیں ہوتی۔ کلی میں کہ منہ کے تمام کل پرزوں میں، دانت کی تمام کھڑکیوں میں جو 2 دانتوں میں سوراخ ہوتے ہیں، گیپ جس کو بولتے ہیں، ان سب میں پانی پہنچ جائے۔ اور اس طرح کلی کرنا وضو میں سنت المؤکدہ ہے، جبکہ غسل میں فرض ہے، ورنہ غسل ہوگا ہی۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ آئیے آپ کو اس کا عملی طریقہ دکھاتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک میں پانی لگانا نہیں ہوتا۔ ناک میں بھی پانی نرم باسا، نرم ہڈی تک چڑھانا، یہ سنت المؤکدہ ہے وضو میں اور غسل میں فرض۔ تو پانی کو جب تک سونگھیں گے نہیں وہ چڑھے گا نہیں، پانی کو سونگنا پڑے گا۔ پانی سونگ کر چڑھایا جائے گا۔ اس کا طریقہ امیر السنت نے مدنی پھول اپنا عنایت فرمایا۔ ہمارے 6 مدنی پھول ہو چکے، ہم 7ویں مدنی پھول کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ چہرہ دھونا، اور یہ دھونا کس طرح ہے، چہرہ کی کیا مقدار ہے اور چہرے کے تعلق سے کیا چیز ہے، یہ امیر السنت بیان فرمائیں گے۔ داڑھی ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اس کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ منہ دھونا ہے۔ منہ یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جمنے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے یہاں اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا وہ ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا مطلب گڑا سا پڑتا ہے، تو یہ تھوڑی کے نیچے تک جو ہے یہ منہ ہے، یہاں یعنی کہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا منہ۔ یہ منہ دھونے میں یہ حصہ جو اگر احتیاط نہیں کی جائے تو وہ اکثر سوکھا رہ جاتا ہے، اور یہ حصہ دھونا فرض ہے، اس کو کان پٹی کہتے ہیں۔ یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اور خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے، ہر جگہ سے 2 قطرے بہنا فرض وضو کا۔ اگر 1 قطرہ بہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا، تو خالی گیلا ہو گیا تو وضو کیسے ہوگا؟ ایک ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے عرض کیا وہ دھل جائے۔ اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے میں حرج نہیں ہے۔ مثلاً یوں دھویا، پھر بے شک یوں دھویا، پھر یوں دھویا، اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی بے شک پانی ڈال دیں۔ اب اطمینان ہو گیا جب، تو اب یہ ایک بار دھلا، پھر اسی طرح دوسری بار، اسی طرح تیسری بار، تو یہ 3 بار دھلنا کہلائے گا۔ اور داڑھی ہو تو خلال کرنا سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کا تفسیری مدنی گلدستہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بعد میں دکھایا جائے گا۔ ہم آپ کو مختصر طور پر وضو کا طریقہ اس وقت دکھا رہے ہیں۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے۔ ہمارا یہ 8واں مدنی پھول ہے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں۔ کوہنی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب ہے، اور 3 بار سنت۔ تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ 1 بار ہو گیا، پھر یوں کریں گے تو دوبارہ ہو گیا، مگر یوں نہ کریں کہ ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحب ہے۔ یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے، یہ 2 بار ہو گیا، پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ 3 بار۔ اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے ہیں تو اب اس کی تسلیس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دیر پانی میں ہاتھ نل کی دھار کے نیچے رکھیں کہ جتنی دیر میں 3 بار دھل جائے۔ آپ کو عملی طریقہ دکھا دیتا ہوں، غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا۔ الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا۔ اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا قادر یا قادر یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں۔ چہرے کے بعد کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لیے، اب ہم سر کا مسح کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس انداز سے سر کا مسح کرنا، اور اس میں کچھ چیزوں کی احتیاطیں بھی ہیں، آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ مسح کرنا ہے، احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے، مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے، دھلنے کی ضرورت نہیں، صرف تری پہنچانی ہے۔ اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے۔ مسح کا طریقہ دیکھ لیجئے، اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کو تر کرنا ہے۔ تو حسب ضرورت میں نے پانی لے لیا ہے، آدھا چلو کافی ہے، یہ تر ہو گئے، ہتھیلیاں تو تر کرنی تھی، ہاں تھوڑی پشت بھی تر کر لی میں نے، کیونکہ اس کی پشت سے مجھے گردن کی پشت کا بھی مسح کرنا تھا، تو یہ الحمدللہ تر ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ 3 انگلی، یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے۔ اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے، اس طرح۔ اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے۔ اب یہ میں نے بسم اللہ یا یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے، تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھی 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں، اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گی، اس طرح یہ آخر تک لے آیا۔ اب یہ ہو گیا سر کا مسح۔ اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے، اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسح کرنا ہے۔ اس کا طریقہ دیکھ لیجیے، شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے، اور گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشیب و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے۔ یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا۔ اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسح، یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسح ہو گئے۔ اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا ہے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف۔ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا۔ سر کا مسح کرنے کے تعلق سے مداری پھول آپ نے 90 ہمارا مداری پھول یہ بھی دیکھا، ہم 10ویں مداری پھول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، آئیے مداری گلدستہ دیکھتے ہیں۔ اب پاؤں دھونے کی باری، پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنت، پھر الٹا،
اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ ہے کہ جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلیوں سے شروع کریں گے. اب چونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ 3 بار دھلنے جتنا وقت بہتے پانی میں پاؤں کو چھوڑ دینا. یہ اس سے سنت تسلیس کی ادا ہو جائے گی, فرض بھی ادا ہو جائے گا, 3 بار دھونے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اب میں آپ کو سنت کی تسلیس ادا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں 3 بار ہو جائے گا. اتنی دیر میں یہ میرا پاؤں دھلے گا. بظاہر آپ کو 1 بار دھلنا نظر آئے گا لیکن در حقیقت وہ 3 بار ہوگا. اور آدھی پنڈلی تک دھونا جو ہے یہ مستحب ہے تو میں آدھی پنڈلی تک لے جاتا ہوں. الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا. اور خلال کرنا سنت ہے. الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے. یہ خلال بھی ہو گیا. اب اسی طرح الٹا پاؤں دھونا ہے لیکن خلال میں انگوٹھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ پاؤں دھونے کے بعد, مگر نل بند ہونا چاہیے خلال کرتے ہوئے. یہ بھی آدھی پنڈلی تک دھل گیا. 3 بار الحمدللہ. اب اس کا بھی خلال یہاں اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں گے, الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وضو کرنے کے بعد کے بھی کچھ مدنی کام ہے, وضو کرنے کے بعد کے بھی کچھ مدنی پھول ہے. تو ہمارا 11واں مدنی پھول ہے وضو کے بعد کے مدنی پھول. آئیے آپ کو مختصر مدنی گلدستہ دکھائیں. الحمدللہ دونوں پاؤں دھل گئے. اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے, اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وضو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہم نے ایک مختصر انداز سے آپ کو وضو بیان کیا ہے. اور امیر السنت کے وضو کے بہت سے مدنی گلدستے ہوتے ہیں جس میں آپ نے شرعی مسائل بیان کیے گئے ہوتے ہیں. وضو کون سے پانی سے کرنا ہے, کیا چیز ہے, اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. آپ امیر السنت کا رسالہ وضو کا طریقہ اس کا مطالعہ کیجئے اور فیضان مدنی مذاکرہ سے حصہ پائیے. ہم اب آپ کو تیمم کی طرف لے کر جائیں گے چونکہ آج کا ہمارا مختصر انداز سے آپ کو سکھانے کا ایک سلسلہ ہے. اور فیضان مدنی مذاکرے سے ہم یہ مختصر مدنی گلدستے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جس میں تیمم کا طریقہ بھی ہے. یہ ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ جو مکمل مدنی گلدستہ ہوگا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ وضو کے ساتھ تیمم کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں تیمم وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں, غسل فرض ہو تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں, شرائط ہیں اس کے. اور دونوں کی ایک نیت بھی ہو سکتی ہے. مٹی سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں, غسل میں بھی وہی تیمم کا طریقہ ہے, نیت.
دونوں کی ایک ساتھ نیت بھی ہو سکتی ہے. گھڑی وغیرہ اتار لی جائے, انگوٹھیاں اتار لیں. اس وقت میں ماربل پہ بیٹھا ہوں, سنگ مرمر. سنگ مرمر بھی زمین کی جنس سے ہے, بھلے اس میں مٹی نہیں ہے, بالکل چمکدار ہے, صاف ہے, لیکن اس پر تیمم ہو سکتا ہے. دو زانو بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے, جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وضو اور غسل کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں تاکہ نماز جائز ہو جائے. یہ اس پہ ہاتھ رکھے اور اب اس کو لوٹ لینا ہے. لوٹنے کا یہ کہ یہ اس طرح. اب سنت ہے کہ انگوٹھے کی جڑ سے اس کو جھاڑنا ہے, مگر تالی نہ بجے. یہ انگوٹھے کی جڑ ہے. پہلے منہ کا مسا ہوگا. منہ کی جگہ وہی ہے جو وضو میں ہے, کہ جہاں سے پیشانی کے بال جمنے شروع ہوئے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, ایک ایک ذرے پر اس کے ہاتھ پھرانا ہے. جتنا جب تک مطمئن ہو جائے ہاتھ پھراتے ہیں. اور خلال کرنا داڑھی ہے تو یہ بھی سنت نصیب ہو جائیں گی. یہ ہو گیا. اچھا, اب دوبارہ اسی طرح اب ہاتھوں کا مسا غور سے دیکھیے گا. 4 انگلیوں کے پیٹ سے ہاتھ کی پیٹھ کا کرنا ہے پہلے. تو یہ انگلیوں کی پیٹھ سے چلے گا, اس طرح لیتے ہوئے کونی سمیت ہاتھ کی پشت کو آپ نے اب ہاتھ کی ہتھیلی سے, یہ کلائی کی ہتھیلی سمجھ لو, یہ اس طرح انگوٹھا بچا کے رکھنا ہے. یہ یہاں تک پہنچے تک. تو یہ ہاتھ کا ہو گیا. اب انگوٹھے کی پشت باقی ہے ابھی. تو انگوٹھے سے انگوٹھے کی پشت, یہ ایک ہاتھ ہو گیا. اب دوسرے ہاتھ پر اسی طرح یہ دونوں ہاتھوں کا ہو گیا. خلال ہاتھوں کا کرنا سنت ہے, لیکن یہ کہ خلال میں اگر مٹی نہیں پہنچی تو پھر فرض ہے ہاں خلال کرنا, لیکن کسی طرح بھی یہاں ہو جائے. چونکہ یہاں مٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ بھی کرنا ہوگا. خلال پاؤں باقی رہ گئے نا. تیمم میں پاؤں کا تیمم نہیں ہے. الحمدللہ تیمم پورا ہو گیا. آپ نے تیمم سے قبل نیت وغیرہ کی اور آواز سے کی. اگر کوئی آواز سے نیت نہیں کرے گا تو کیا اس کا تیمم درست نہیں ہوگا؟ میں نے تو تربیت کے لیے زبان سے نیت بھی شاید میں دل میں نیت کر لے تو بھی کافی ہے. بسم اللہ بھی میں نے آواز سے پڑھی تو تربیت کے لیے, ورنہ اتنی آواز سے پڑھ لے کہ خود کان سے اپنے سن سکے. یہ آپ نے امامہ شریف بھی نہیں اتارا, چادر بھی نہیں اتاری. ہم نے تو بعض حضرات کو تیمم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وضو خانے پر بیٹھتے ہیں امامہ بھی اتار دیتے ہیں, چادر بھی اتار دیتے ہیں. بھر بھر کے منہ بھی دھوتے ہوں گے سے. یہ اس طرح کے بھی معاملات پاؤں وغیرہ پر مٹی مرنے کے دیکھے گئے. تو نہ آپ نے امامہ شریف اتارا نہ چادر اتاری اور نارملی طور پر آپ کر چکے. اس میں نہ مسا ہے نہ پاؤں میں مٹی لگانی ہے. لیکن سر کا مسا نہیں ہے, اس میں نہ کانوں کا مسا ہے نہ پاؤں کا مسا ہے. 3 تو فرض ہے اس کے. نیت پورے چہرے کا مسا کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, فیضان مدنی مذاکرات سے وضو اور تیمم سیکھ لیجیے. ہم نے مختصر اس کے مدنی گلدستوں کا بیان کیا. انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو وضو کے
تفسیری کچھ مدنی گلدستے بھی اپنے سلسلے میں دکھائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور آخر میں ایک نعرہ لگاتے جائیے, فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.